آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پاکستان کی کسی ملک کے ساتھ خاص کر انڈیا کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو کون سا ہتھیار کس کے پاس زیادہ ہوگا اور کون سا خطرناک ہے۔ سب سے پہلے اگر ملٹری کے پرسنل کو دیکھا جائے، انڈین آرمی کی تعداد پاکستان سے کافی زیادہ ہے۔ دنیا میں پہلے نمبر پر امریکہ، دوسرے پر رشیا اور تیسرے پر چائنا کا نمبر آتا ہے اور چوتھے پر بھارت کا نمبر، جبکہ پاکستان کی آرمی کا نمبر دنیا میں 6 نمبر پر آتا ہے۔ اگر بجٹ کی بات کریں تو دوستو انڈیا کا بجٹ پاکستان سے بہت زیادہ ہے، وہ ہے $61 بلین۔ دوستو کیا انڈیا کی آرمی بجٹ کو لے کر زیادہ پاورفل ہے؟ بالکل نہیں، کہ اس میں کافی اور فیکٹر بھی آ جاتے ہیں جو اسے کافی پیچھے لے جاتے ہیں۔ ایک فیکٹر یہ ہے کہ انڈیا کی آرمی میں سب سے زیادہ ہتھیار خریدے جاتے ہیں اور سارا بجٹ اسی میں خرچ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی آرمی کا بجٹ $11 بلین ہے، جو بہت کم ہے، لیکن پاکستان دنیا سے ہتھیار خریدنے کے بجائے ٹیکنالوجی خریدتا ہے۔ خود پاکستان تمام ہتھیار بناتا ہے اور تمام عرب ممالک کو ہتھیار بیچتا ہے، جس سے کافی زر مبادلہ آتا ہے۔ پاکستان دنیا کے ان 6 ممالک میں بھی شامل ہو چکا ہے جو خود اس نوعیت کے فائٹر جیٹ بھی بناتے ہیں، جو دوسرے ممالک خریدنے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ آخر کیوں انڈیا کی آرمی کا ڈنڈورا پوری دنیا میں بس پیٹا ہی جاتا ہے؟ دوستو اس کا بجٹ بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ زیادہ طاقتور ہے۔ یہ ڈنڈورا آپ نے کافی بار سن لیا ہوگا۔ دوستو آپ یہ جان لیجئے کہ انڈیا کی سرکار صرف $10 بلین اپنے میڈیا پر اور فارن میڈیا پر خرچہ کرتی ہے تاکہ وہ پروپیگنڈا کرتی رہے، اور اس لیے دنیا میں اس کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ دوستو اس لیے انڈیا کی آرمی کو لے کر ہمارے لیے صرف ایک یہی سردرد ہے کہ ان کا بجٹ ہمارے مقابلے میں کافی زیادہ ہے۔ اس کا اثر ہمارے میڈیا پر کافی دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ اصل حقائق کو جانے بغیر ہمیشہ بجٹ کو لے کر انڈیا کی آرمی کو آگے رکھتے ہیں۔ اگر بیرونی قرضہ دیکھا جائے تو پاکستان کے اوپر $112 بلین ہے۔ اگر آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ پاکستان پر کافی بڑا بوجھ ہے، جو سال 2019 کے بعد تاریخی طور پر بڑا ہے۔ انڈیا کے اوپر قرضہ $4 ٹریلین ہے۔ یہ انڈیا کی آبادی کو لے کر زیادہ ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں، اور انڈیا کی اکانومی بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے اتنا بڑا قرضے کا پہاڑ ہونے کے باوجود بھی انڈیا پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ انڈیا کا فارن ریزرو $4 ٹریلین بنتا ہے اور پاکستان کا فارن ریزرو $1.93 ٹریلین بنتا ہے۔ انڈیا کو یہاں پر کافی فائدہ ہے، اس لیے اس کا بیرونی کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی کافی کاروبار بڑا ہے اور فارن ریزرو پہلے سے کافی اچھی حالت میں پہنچ چکا ہے، لیکن جنگ میں ان سب چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ اصل چیز ہوتی ہے جغرافیکلی یہ دیکھنا ہوگا کہ کس کو زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ انڈیا ایک بہت بڑا ہے جو پاکستان سے انڈیا کا ایک بہت بڑا علاقہ جو پاکستان سے قبضایا گیا ہے وہ ہے کشمیر۔ وہ بہت زیادہ ہائٹ پر واقع ہے، یہاں کی ساری آبادی مسلمان ہے اور انڈیا یہاں ظلم و ستم کی حدیں پار کر چکا ہے۔ یہ علاقہ کافی اونچا ہے اور جہاز یہاں پر اچھی طرح کام نہیں کر پاتے۔ انڈیا کے لیے اس سے بڑی سردردی تو یہ ہے کہ انڈیا کو اپنی آرمی کو 2 طرح سے ٹرین کرنا پڑتا ہے، ایک پاکستان کے ساتھ پہاڑوں پر جنگ کرنے کے لیے اور پھر پاکستان کے ساتھ میدانوں میں جنگ کرنے کے لیے۔ اس لیے انڈیا نے جو بھی ہتھیار بنائے وہ پاکستان کو ذہن میں رکھ کر بنائے ہیں، چائنا کی جانب زیادہ دھیان نہیں گیا۔ انڈیا یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر پاکستان کے ساتھ جنگ ہوئی تو صرف اس سے مقابلہ کرنا پڑے گا، اس لیے جب انڈیا کا لداخ میں تنازع شروع ہوا تو فوج کے جوانوں کو پاکستان سے لگنے والی سرحد سے بلایا گیا اور انہیں لداخ میں تعینات کیا گیا۔ اب صورتحال ایسی ہے کہ انڈیا کو 2 طرح کے ہتھیار چاہیے، ایک چائنا کے خلاف استعمال ہوں اور دوسرے پاکستان کے خلاف۔ چائنا کے ساتھ انڈیا کو سخت ٹرین آرمی کے ساتھ جدید ہتھیار چاہیے ہوں گے، کیونکہ چائنا تو سیدھی میزائل تعینات کر چکا ہے، اور چائنا کے خلاف انڈیا کو بڑی آرمی کی ضرورت بھی ہے جو ابھی تو پاکستان کے بارڈر پر ہے، اس لیے چائنا کو لے کر انڈیا کی تیاری بالکل زیرو ہے۔ اگر انڈیا کی ایئر فورس کو پاکستان سے ملایا جائے تو انڈیا کے پاس 2310 ایئر کرافٹ موجود ہیں، اس میں ہر طرح کے ایئر کرافٹ موجود ہیں، اور پاکستان کے پاس 1500 کے قریب ایئر کرافٹ موجود ہیں۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ انڈیا کے پاس ایئر کرافٹ بہت زیادہ ہیں، لیکن انڈیا چاہ کر بھی پاکستان ایئر فورس کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتا۔ وہ اس لیے کہ انڈیا کے پاس جو کمبیٹ ایئر کرافٹ ہیں ان کی تعداد 500 کے لگ بھگ ہے، لیکن ان میں 300 کے قریب پرانی دور کے MiG-21 طیارے ہیں جو اڑتے ہی گر جاتے ہیں، اور پاکستان کے پاس کمبیٹ ایئر کرافٹ کی تعداد 304 کے قریب ہے، اور کمبیٹ ایئر کرافٹ وہ ایئر کرافٹ ہیں جو ڈاگ فائٹ میں کام آتے ہیں۔ اور پاکستان کے پاس پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے پاس ڈاگ فائٹ کے لیے دنیا کے جدید طیارے F-16 اور J-17 تھنڈر موجود ہیں۔ دوستو انڈیا کے جدید طیارے Su-30 کے یونٹ ہیں، جن میں یہ خوبی تو ہے کہ یہ زیادہ ہتھیار لے جا سکتے ہیں اور 8000 میٹر کی بلندی تک بھی جا سکتے ہیں، لیکن دوستو ان کے اندر ڈبل جیٹ انجن ہے اور اس انجن کو ایک وقت میں کافی زیادہ آکسیجن چاہیے ہوتی ہے، اس لیے یہ طیارے 8000 میٹر سے جو ہی اوپر ہوتا ہے تو اس کا انجن بند ہونا شروع ہو جاتا ہے
اور اوپر سے وزن بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ طیارے کسی دوسرے ملک کے اندر جائیں تو اسے ریڈار جلدی ہی پکڑ لے گا۔ پاکستان کے پاس جو F-16 اور F-17 تھنڈر موجود ہیں وہ دونوں لائٹ ویٹ طیارے ہیں، اور F-17 تو بہت ہی زیادہ لائٹ ویٹ طیارہ ہے۔ یہ طیارے 8000 میٹر کی الٹیچیوڈ پر جاتے ہیں، تو ان کے انجن میں یہ خاصیت موجود ہے کہ یہ 5000 میٹر اور اوپر جا سکتے ہیں، اس لیے جب یہ کسی دوسرے ملک میں جائیں تو ان کے ریڈار سے یہ بچ سکتے ہیں۔ انڈیا کے پاس جو رافیل ہے وہ بھی اسی نوعیت کا ہے، لیکن یہ صرف مقدار میں 6 طیارے موجود ہیں جو نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اگر بھارت کے دوسرے بھاری بھرکم طیارے پاکستان کی سرحد میں داخل ہوں گے تو پہلے ہی جو پاکستانی پائلٹ ہر وقت یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی شکار ہاتھ لگے، وہ تو 1 منٹ میں انہیں گرا دیتے ہیں۔ دوستوں، بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے یہ بات پاکستانی پائلٹ نے فروری 2019 میں پوری کر دی ہے۔ جب پاکستانی پائلٹ نے انڈیا میں بم برسائے تو انڈیا کو ان کا تب پتا چلا جب بم جا کر اپنی جگہ پر پھٹے، لیکن جب انڈین Su-30 پاکستانی سرحد کے اندر گھسا تو پاکستانی پائلٹ نے ایک لمحے میں اسے گرا دیا۔ انڈیا کے پاس اٹیک ایئر کرافٹ کی تعداد کافی کم ہے، وہ ہے 172۔ ان میں اٹیک ایئر کرافٹ میں Su-30 موجود ہے۔ دوستوں، Su-30 کمبیٹ اور Su-30 اٹیک الگ الگ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ طیارہ کافی کمال کا ہے، اس لیے اس میں ایک وقت میں 16 ٹارگٹ کو پہچاننے کی طاقت موجود ہے، لیکن پاکستان نے اٹیک ایئر کرافٹ میں کافی زیادہ اضافہ کیا ہے۔ پاکستان نے F-17 تھنڈر کے بلاک 2 کو خطرناک قسم کا اٹیک طیارہ بنایا ہے۔ پاکستان کے پاس 392 اٹیک ایئر کرافٹ موجود ہیں۔ پاکستان بہت چھوٹا ملک ہے، لیکن یہ تعداد پاکستان کی بھارت پر کافی برتری دے دیتی ہے۔ پاکستان کا اٹیک ہمیشہ کافی خطرناک رہا ہے، اس لیے کہ پاکستان نے ہمیشہ اٹیک کو لے کر کافی کام کیا ہے۔ پاکستان کے پاس اس ایڈوانٹیج کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان طیارے خود بناتا ہے، لیکن بھارت دوسرے ملکوں سے خریدنے پر مجبور ہے۔ پاکستان صرف 1 ماہ میں 4 F-17 تھنڈر بنانے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن دوسری طرف بھارت نے صرف تقریباً 15 سال سے زیادہ عرصے میں صرف 6 رافیل حاصل کیے۔ بیشک ایک بہت بڑا فرق مانا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جنگ میں ٹرانسپورٹ بھی کافی معنی رکھتی ہے، کون پہلے پہنچتا ہے اور کون پہلے ہتھیاروں کو پہنچاتا ہے۔ انڈیا کے پاس ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کی تعداد 250 کے قریب ہے، لیکن اس کے برعکس پاکستان کے پاس 261 ایئر کرافٹ موجود ہیں۔ انڈیا کے پاس 17 گلوب ماسٹر موجود ہے جو کافی وزن اٹھا سکتا ہے، لیکن پاکستان اور انڈیا دونوں روس سے ہی ٹرانسپورٹ طیارے خرید رہے ہیں۔ پاکستان کے پاس اس سے جدید B-20 ملٹری ایئر کرافٹ موجود ہے، یہ انڈین طیارے سے زیادہ وزن اٹھا کر اوپر بھی جا سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس امریکہ کا ہرکولس C-130 بھی موجود ہے۔ یہ پرانا طیارہ اتنا پاورفل ہے کہ ابھی تک ایک بھی کریش نہیں ہوا، اور پاکستان نے اس طیارے سے پوری دنیا کا ایئر ٹیٹو شو بھی جیتا تھا۔ اگر اٹیک ہیلی کاپٹر کی بات کی جائے تو انڈیا کے پاس صرف 4 اٹیک ہیلی کاپٹر موجود ہیں، اور پورے ہیلی کاپٹر کی تعداد انڈیا کے پاس 722 ہے، لیکن اٹیک ہیلی کاپٹر کی تعداد صرف 4 ہے۔ انڈیا کے پاس اب جدید امریکن چنوک ہیلی کاپٹر بھی موجود ہیں، یہ کافی وزن اٹھا کر کافی اوپر بھی جا سکتے ہیں کیونکہ ان کے ڈبل ونگ ہوتے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کے پاس 102 اٹیک ہیلی کاپٹر موجود ہے۔ دوستوں، ان میں زیادہ خطرناک روس کے Mi-35 موجود ہیں، اس کے علاوہ امریکن جدید ہیلی کاپٹر بھی موجود ہیں۔ پاکستان نے مزید 60 ہیلی کاپٹر کا آرڈر بھی دے رکھا ہے، ساتھ میں انڈیا نے اسرائیل کو بھی 30 جدید اٹیک ہیلی کاپٹر کا آرڈر بھی دے رکھا ہے۔ انڈین آرمی کے پاس ہتھیار بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ ورلڈ لیول کی نہیں، اور دوسری بڑی کمزوری بھی یہ ہے کہ وہ دوسرے ممالک سے خریدے جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے ہتھیار کم ہیں، لیکن کوالٹی وائز بہت زیادہ اچھے ہیں، اور ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بنائے جاتے ہیں۔ اٹیک ہیلی کاپٹر کی بات کی جائے تو پاکستان نے ہمیشہ ان چیزوں میں اضافہ کیا جو جنگ میں کرامت ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف پاکستان نے اٹیک ہیلی کاپٹر میں اضافہ کیا، اور دوسری طرف پاکستان نے اٹیک ایئر کرافٹ میں بھی اضافہ کیا۔ پاکستان اس جگہ اضافہ کر رہا ہے جو چیز اسے فائدہ دے۔ اب بات کرتے ہیں زمینی آرمی کی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ملٹری ٹینک کی۔ دیکھیے، انڈیا کے پاس 4 طرز کے 4200 ٹینک موجود ہیں، ان میں وہ ٹینک بھی ارجن بھی شامل ہیں جسے انڈین آرمی پہلے تو لینے سے انکار کر چکی تھی، لیکن جب بہت زور پڑا تو انہوں نے اسے لے لیا۔ جبکہ پاکستان کے پاس 3800 ملٹری ٹینک موجود ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے رقبے کے لحاظ سے بھارت کو پاکستان سے زیادہ ٹینک چاہیے ہوں گے۔ بھارت کا علاقہ بہت زیادہ ہے، اسے دیکھ کر بھارت کے پاس ٹینک کافی کم ہے۔ بھارت کے پاس روس کا T-90 جدید ٹینک بھی موجود ہے، یہ بہت ایڈوانس ہے، لیکن یہ مقدار میں کافی کم ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے پاس رقبے کو دیکھتے ہوئے کافی زیادہ ٹینک ہیں، مطلب ضرورت سے بھی بہت زیادہ، اور ساتھ میں پاکستان بناتا ہے الخالد جیسی وار مشین۔ یہ ٹینک ایسا خطرناک ہے، اگر کوئی اینٹی میزائل اس پر فائر بھی کیا جائے تو یہ اسے بہت دور ٹینک سے ٹکرانے سے پہلے ہی تباہ کر دیتا ہے۔
पाकिस्तान से तकरीबन तमाम अरब ममालिक, मलेशिया और तुर्की वस्ती एशियाई ममालिक भी ये टैंक खरीद चुके हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री का ज्यादा ज़र मुबादला इसी टैंक से आता है, इसलिए पाकिस्तान को ये टैंक लेकर भारत पर काफी बड़ा एडवांटेज माना जाता है। आर्मर्ड व्हीकल की बात करेंगे दोस्तों, ये एक मिलिट्री व्हीकल होती है जो मुकम्मल बुलेट प्रूफ होती है। इसके अंदर आर्मी के जवानों को बिठाकर दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। इन जदीद गाड़ियों की इंडिया को काफी जरूरत है। इंडिया के पास ये 8,500 की तादाद में मौजूद है और पाकिस्तान के पास ये काफी कम है, यानी 3,500 आर्मर्ड व्हीकल मौजूद है। इंडिया को काफी मिकदार में ये चाहिए होती है। एक तो इंडिया की आर्मी ने नेपाल से भी जंग लड़नी है, वहाँ पर दूसरा चाइना के बॉर्डर पर, तीसरा पाकिस्तान के बॉर्डर पर। इन व्हीकल की आधी से ज्यादा तादाद तो इंडिया के अंदर ही इस्तेमाल हो रही है। नागालैंड और कश्मीर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि 300 के करीब तबाही हो चुकी है। लेकिन इसके बरअक्स पाकिस्तान को इंटरनल कोई भी थ्रेट नहीं, इसलिए पाकिस्तान के तमाम फाइटर व्हीकल इंडिया के खिलाफ ही इस्तेमाल हो सकती हैं। पाकिस्तान को भी इंडिया के रकबे को और इंटरनल इशू को देखते हुए पाकिस्तान को इस जगह पर भी एडवांटेज हासिल होता है। सेल्फ प्रोपेलर वो होते हैं जो खुद ही दुश्मन की पहचान करके खुद ही बारूद भर के उस पर फायर कर सकते हैं। इंडिया के पास इनकी तादाद काफी कम हो चुकी है। इससे पहले इंडिया के पास इनकी तादाद 13,000 के लगभग थी, लेकिन अब सिर्फ 235 मौजूद हैं। ये इतनी बड़ी तादाद में रिटायर करके नए ऐड नहीं की गई, लेकिन पाकिस्तान इनकी तादाद बरकरार रखे हुए है। पाकिस्तान के पास 1350 हैं। पाकिस्तान की भी काफी रिटायर हुई थी, लेकिन पाकिस्तान के इंजीनियर ने कमाल दर्जे की महारत से इन्हें एडवांस करके रिपेयर कर दिया, इसलिए पाकिस्तान के पास इनकी तादाद कम नहीं हुई। पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर काफी मैदानी और लंबा इलाका है, इसलिए ये मिलिट्री का सबसे अहम तस्वर है कि सेल्फ प्रोपेलेंट काफी तादाद में मौजूद होने चाहिए। पाकिस्तान को कारगिल में इंडिया की आर्मी की तरफ से सबसे बड़ी जो रुकावट पेश आई थी वो टोट आर्टिलरी गन की आई थी। उस वक्त पाकिस्तान के पास ये गन काफी कम थी और इंडिया के पास काफी ज्यादा। पाकिस्तान ने वहाँ से सबक सीखा और टोट गन में इजाफा किया। ये पहाड़ पर लड़ने के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। पहाड़ पर आप सिर्फ बड़े हथियार में ये टोट गन ही ले जा सकते हैं, आप टैंक नहीं ले जा सकते, बड़ी गनें नहीं ले जा सकते। भारत के पास अब तक टोट आर्टिलरी की तादाद 4,000 के करीब है और पाकिस्तान के पास 3278 मौजूद है। इन्हें पहाड़ों पर ले जाने के लिए पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त इंतजाम भी कर रखा है, इसलिए अगर जंग होती है तो ये काम में आएंगी। और यहाँ पहाड़ों पर इंडिया के पास टोट भी ज्यादा मौजूद है, लेकिन साथ में इसने चाइना से भी जंग लड़नी है, नेपाल से भी, इसलिए पाकिस्तान चाइना और नेपाल को देखते हुए ये पाकिस्तान का एडवांटेज है कि पाकिस्तान के पास इंडिया के मुकाबले में 3278 टोट आर्टिलरी मौजूद है। अब बात करते हैं रॉकेट लॉन्चर की। ये पहाड़ों मैदानों में यकसा काम आता है, ये एक साथ बहुत से रॉकेट फायर करता है। भारत के पास 266 मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के पास 134 रॉकेट लॉन्चर मौजूद है। ये पाकिस्तान के पास काफी कम है और भारत के पास ज्यादा। दोस्तों ये भारत का एडवांटेज माना जा सकता है। अगर चाइना के साथ उसकी जंग ना हो तो चाइना के पास ये तो लातादाद मौजूद है और भारत का ये पॉइंट फिर कम हो जाएगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान इंडिया की नेवी की। तो भारत के पास टोटल जहाजों का बेड़ा, पाकिस्तान के पास जहाजों का बेड़ा 114 पर मुश्तमिल है और भारत का कुल बेड़ा 285 पर मुश्तमिल है। दोस्तों देखने में ये बहुत ज्यादा है, लेकिन भारत को लगने वाला समुद्र भी बहुत ज्यादा है। इस सब की हिफाजत करनी होती है, इसलिए अगर भारत किसी भी जगह को छोड़ेगा तो चाइना तो बहरे हिंद में तैयार बैठा है, वो इस इलाके पर कब्जा कर लेगा। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान नेवी की ताकत भारत से कैसे ज्यादा है, चलिए ये जानते हैं। बात करें अबदोजों की तो भारत के पास 16 अबदोजें मौजूद हैं, इनमें से आधी पुरानी है। तो पाकिस्तान के पास 8 अबदोजें हैं जो भारत से आधी हैं, इनमें भी कुछ पुरानी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की रिपेयरिंग खुद है, पाकिस्तान डकयार्ड में की जाती है और इन्हें जदीद बनाया जाता है। पाकिस्तान ने भारत के साथ इस कमी को देखते हुए चाइना से 8 जदीद यूहान क्लास अबदोजें भी खरीद ली हैं, जो फुल स्टेल्थी मानी जाती हैं, जो 2022 तक पाकिस्तान के पास मौजूद होंगी। और भारत के इस एडवांटेज को भी पाकिस्तान कम कर लेगा और फिर एक छोटे समंदर वाला पाकिस्तान अबदोजों से भरा होगा और भारत की नाक में दम कर रखेगा। इस बात को समझिए कि भारतीय नेवी काफी कम है, क्योंकि उसे इंडियन ओशन में पाकिस्तान के साथ चाइना का भी मुकाबला करना होता है और समंदर का रकबा बहुत ज्यादा है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो भारत के पास विक्रमा एक एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, जो साल 2015 से नहीं चलाया गया। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? यह एक बहुत बड़ा जहाज है जिस पर एयरफोर्स के तैयारे मौजूद रहते हैं। ये चलती फिरती एक एयरबेस है। पाकिस्तान के पास कोई मौजूद नहीं, लेकिन चाइना अपना एयरक्राफ्ट कैरियर पाकिस्तान को बेचने की पेशकश कर चुका है, लेकिन इसमें क्या फैसला हुआ ये अभी तक नहीं पता चला। इस जगह पर भारत हमेशा एडवांटेज में रहा है। अब बात करते हैं डिस्ट्रॉयर की। डिस्ट्रॉयर देखिए क्या होता है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर से छोटे होते हैं और सख्त हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
भारत के पास 10 डिस्ट्रॉयर मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास 2018 से पहले एक भी मौजूद नहीं था और अब 4 मौजूद हैं। भारत के सभी पुराने हैं, लेकिन पाकिस्तान को चाइना ने 2018 में 4 दे दिए थे। ये सब जदीद टेक्नोलॉजी के डिस्ट्रॉयर माने जाते हैं। ये गवादर के पानियों की निगरानी पर मामूर किए गए हैं। डिस्ट्रॉयर से छोटे साइज के होते हैं वो है फ्रिगेट। फ्रिगेट पर काफी मिसाइल लगे होते हैं। समुद्र में जो छोटे मिशन होते हैं उनमें ये इस्तेमाल किए जाते हैं। पाकिस्तान के पास दुनिया का जदीद आलमगीर फ्रिगेट मौजूद है। ये अमेरिकन साख्ता फ्रिगेट है। भारत के पास 19 जबकि पाकिस्तान के पास टोटल 17 मौजूद हैं। इनसे भी छोटे होते हैं कोवर्टी। इनको ज्यादातर अब्दोस को तबाह करने वाले हथियारों से नैस किया जाता है। भारत के पास 19 कोवर्टी मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास अभी तक एक मौजूद था। पाकिस्तान ने एक और खरीद लिया है जिसका नाम यरमूक है और पाकिस्तान के पास पहुंच भी चुका है और 2020 के आखिर तक वो ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। प्रोपेलेंट व्हीकल भारत के पास 122 है जबकि पाकिस्तान के पास 55 है। ये ज्यादा इस वक्त काम आती हैं जब कोई जहाज तबाह हो जाता है तो उसमें फौजियों को निकालना हो। बचाव मिशन के लिए ये काफी मददगार साबित होती है। अब बात करते हैं माइन हंटर की। ये समुद्र में बिछाई हुई बारूदी सुरंगों को निकालने के काम आता है। पाकिस्तान के पास 3 माइन हंटर मौजूद हैं, लेकिन भारत के पास कोई नहीं। भारत कहता है कि वो डिस्ट्रॉयर से ही माइन हंटर का काम भी ले सकता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपनी राय जरूर दीजिए और अपने पसंदीदा हथियार के बारे में भी हमें जरूर बताइए और हमें ये बताइए कि कौन सा हथियार पर पाकिस्तान कमजोर पड़ रहा है और कौन से हथियार पर भारत कमजोर पड़ रहा है। दोस्तों, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिए। हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।